أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس هو النوع مبهما وأن الفصل هو النوع محصلا. علیکم السلام. خوب، چوتھی فصل ہماری جو جنس و فصل کے بارے میں تھی. اصل جو مطلب تھا کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، جس میں بیان ہوا تھا کہ مادہ اور جنس، صورت اور فصل، ان کی حقیقت کیا ہے. آج علامہ جو ہیں وہی مطلب کہ جو بیان کیا ہے اس سے چند نکات مزید استخراج کرتے ہیں، اور اکثر نکات اس میں سے میں نے کل خارج میں جب مطالب کو بیان کیا تھا اس میں تفصیل سے بیان کر دیے تھے. تقریباً 3 یا 4 نتیجے لیتے ہیں پچھلی بحث سے. پہلا نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ جو بحث کل ہم نے کی ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنس وہی نوع ہے مبہمن، کہ کل چونکہ تفصیل سے میں نے یہ مطالب بیان کر دیے تھے تو یہاں تفصیل دینے کی اب ضرورت نہیں ہے. فصل وہی نوع ہے محصلاً، اور نوع کسے کہیں گے؟ نوع ماہیت تامہ کو کہیں گے کہ جس کے اندر ابہام اور تحصیل، علیکم السلام، اس کی طرف نگاہ نہیں ہوتی. دوسرا حکم جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جنس اور فصل کا نوع کے اوپر حمل اولی کہلائے گا. مثلا جب آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، یہ تو بات واضح ہے کہ یہ حمل اولی ہے. حمل اولی میں کیا ہوتا ہے؟ اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے، یعنی مفہوم انسان اور مفہوم حیوان ناطق ایک ہی ہے. حیوان ناطق پورا ملا کر، نہ کہ جدا جدا. بس جہاں پر اتحاد پایا جائے مفہومی طور پر، اس کو حمل اولی کہتے ہیں، کہ اس کی تفصیل جو ہے پہلے گزر چکی ہے. حمل کی 2 قسمیں، حمل اولی اور شائع، تفصیل سے بیان کیا تھا. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ اگر الگ الگ کر کے جنس یا فصل کو بھی نوع کے اوپر حمل کریں گے وہ بھی حمل اولی کہلائے گا. مثلا اگر آپ کہیں کہ الانسان حیوان، یہ بھی حمل اولی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ الانسان ناطق تو یہ بھی کیا ہے؟ حمل اولی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی کل والی تحلیل ہے، اور اوپر جو نقطہ بیان کیا ہے اس کے ساتھ مربوط ہے، کہ ہم نے کہا کہ حقیقت میں جنس وہی نوع ہے، فقط یہ کہ جنس میں ابہام مد نظر ہوتا ہے، اور فصل وہی نوع ہے، اس کی تحقق اور تحصل والی صورت مد نظر ہے. یعنی وہاں تحصیل مد نظر، تحصیل یعنی تحقق والی صورت، فعلیت والی صورت جب آ جاتی ہے تو وہ فصل کہلاتی ہے، اور فصل وہی نوع ہے. تو جب جنس بھی وہی نوع ہے، فصل بھی وہی نوع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنس اور فصل دونوں کیا ہیں؟ نوع ہی ہیں. فرق فقط اعتبار کا ہے. اگر ابہامی طور پر اعتبار کریں گے تو وہ جنس کہلائے گی، اگر تحصلی اعتبار سے نگاہ کریں گے تو وہ کیا ہے؟ فصل کہلائے گی. ہے ایک ہی چیز. جب ایک ہی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ انسان حیوان ہے تو یہ حمل اولی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان ناطق ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ حمل اولی ہے. یہ والا حکم جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے یہ باقی تمام مناطقہ و فلاسفہ کے خلاف ہے، اور اس کی تحقیق جو ہے وہ تفصیلی کتابوں میں بیان ہے کہ آیا علامہ کی یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ہم چونکہ بدایہ میں ہیں تو بدایہ کی حد تک ہی اس کو پڑھنا ہے. یہ ایک حکم تھا. تیسرا حکم جو علامہ بیان کرتے ہیں، تیسرا نتیجہ جو بیان کرتے ہیں اس فصل کا، وہ یہ ہے کہ
एक नौ एक ही जिन्स रख सकती है अर्ज में, तूल में नहीं, अर्ज के अंदर। मसलन इंसान को अगर आप देखें तो इंसान की एक ही जिन्स है जिसको हैवान कहते हैं। फरमाते हैं कि असल मुमकिन नहीं है कि इंसान दो जिन्स रखता हो, यह मुमकिन नहीं है। एक ही रुतबे में दो जिन्स नहीं हो सकती। तूल में अजनास तो हतमी है। मसलन इंसान की अजनास को अगर तूली एतबार से देखें तो कई अजनास हैं। हैवान जिन्स है, जिस्म नामी जिन्स है, जिस्म जिन्स है, ठीक है, जौहर जिन्स है। तूल के अंदर अजनास मुतअद्दिद रखना कोई हरज नहीं है, लेकिन एक अर्ज में अगर आ जाए तो उस वक्त यह मुहाल है। क्यों? फरमाते हैं इस वजह से क्योंकि जिन्स फसल मांगती है और जिस जिन्स के साथ फसल लग जाए वो अलग नौ को तश्कील देती है। मसलन जब इंसान की जात को तश्कील देना था तो जब हैवान आया जो कि जिन्स था मुबहमन, तो इसके साथ जब फसल लगी है तो इंसान वजूद में आया है। फसल ने आकर हैवान को तहस्सुल अता किया है इंसान की शक्ल में। फरमाते हैं अगर एक और जिन्स इंसान की होती इसी रुतबे वाली तो इसका मतलब यह था कि उसको भी फिर फसल, क्योंकि जिन्स तो इबहाम मुबहम रखती है, इबहाम रखती है, तो उसको फसल की जरूरत है, तो फसल आकर एक नई नौ को तश्कील देती है, ना कि उसी नौ के अंदर कोई तब्दीली करती है। बस अगर एक चीज दो जिन्स रखे एक रुतबे के अंदर तो उसका लाजिमा यह आता कि एक ही नौ क्या है, दो नौ रखे। यानी इंसान नौ ए वाहिद है, अगर इसकी दो जिन्सें होती तो यह क्या होती, दो नौ रखता। हालांकि ऐसा नहीं है। यह एक हुक्म, आखिरी हुक्म जो यहां पर आखिरी नतीजा जो इसमें बयान करते हैं वो ये कि जिन्स और मादा जाती तौर पर मुत्तहिद हैं। जैसा कि पहले कल तफसील से अर्ज किया है, फर्क फकत बेशर्ते ला और ला बेशर्त का है। अगर आप हैवान को बेशर्ते ला निगाह करेंगे तो वो मादा कहलाएगा, ये तफसील से कल आपकी खिदमत में अर्ज किया है। और अगर आप मादे को ला बेशर्त निगाह करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हैवान कहलाएगा। लिहाजा एतबार का फर्क है, इनके अंदर जाती कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। देखें इबारत को, वयज़हर मिम्मा तक़द्दम, अव्वलन जो चीज गुजर चुकी उससे जाहिर होते हैं चंद नुक्ते। अव्वलन पहला नुक्ता यह निकलता है कि अन्नल जिन्सा हुवा नौ मुबहमन, जिन्स वही नौ है लेकिन मुबहम हालत में। व अन्नल फसला हुवा नौ मुहस्सलन, और फसल भी वही नौ है लेकिन यहां पर तहस्सुली सूरत में है, तहक्कुकी सूरत में है, फ़िअलियत की सूरत में है। और नौ क्या है, वन्नो हुवल माहियतु ताम्मतु मिन गैर नजरिन इला इबहामिन और तहसीलिन। नौ उसी माहियत ताम्मा को कहते हैं कि जो जिन्स और फसल से मिलकर बनती है, लेकिन इस नौ के अंदर इबहाम और तहसील को मद्देनजर नहीं रखा जाता। चूंकि अगर इबहाम को मद्देनजर रखें तो यह जिन्स कहलाएगी, अगर तहसील को मद्देनजर रखें तो यह फसल कहलाएगी। और अगर इबहाम और तहसील से कता नजर कर ले तो फिर वो नौ कहलाएगी। यानी अगर फकत इंसान पर निगाह करें तो वो क्या है, इबहाम और तहसील से कते नजर आप निगाह कर रहे हैं, लेकिन इबहामी हालत में उसको देखें तो वो हैवान है, तहसीली हालत में उसको देखें तो वो नातिक है। वसानियन अन्ना कुल्ल मिनल जिन्स वल फसल महमूलन अला नौए हमलन अव्वलिया, जिन्स और फसल में से हर एक नौ पर हमल होती है और वो हमल हमले अव्वली कहलाता है। वह अम्मा निस्बत बैनहुमा अनफुसहुमा फल जिन्स अरजुन आमुन बिन निस्बत इलल फसल। ये मतलब बयान नहीं किया मैंने, खारिज से दिक्कत करें। फरमाते हैं कि जिन्स और फसल का आपस में क्या राबता है। वो कहते हैं कि जिन्स अरज आम है फसल की निस्बत और फसल अरज खास है जिन्स की निस्बत। फसल अरज खास है जिन्स की निस्बत से क्या मुराद है, यानी ये फसल इसी जिन्स के साथ खास है
عرض ہے چونکہ جنس کی ذات میں داخل نہیں ہے. جنس کیا ہے؟ حیوان. حیوان کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں اس میں آتا ہے جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، یہ حیوان کی تعریف ہے، لیکن اس کے اندر ناطق نہیں ہے. پس جب ذات میں داخل نہیں ہے پس عرض ہے. اور خاص ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ناطق ملے گا آپ کو حیوان ہی کے اندر، حیوان سے ہٹ کر آپ کو کہیں پر بھی ناطق نہیں ملے گا. بس فصل جنس کی نسبت عرض خاص ہے، لیکن جنس فصل کی نسبت عرض عام ہے. عرض ہے یعنی فصل کی ذات میں داخل نہیں ہے. عام ہے کیونکہ یہ جنس جہاں پر ناطق کے ساتھ ملتی ہے وہاں غیر ناطق کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. درست ہے؟ یعنی باقی جو جانور ہیں ان کی جنس بھی کیا ہے؟ یہی حیوان ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ جنس فقط ناطق کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ غیر ناطق کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور جہاں پر ایک چیز مشترک ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام ہے وہ. جس طرح کہ آپ نے عرضی عام کی مثال کلیات خمس میں کیا پڑھی تھی؟ چلنا، ماشی. کہا تھا یہ عرض عام ہے. کیوں عرض عام ہے؟ کیونکہ یہ جہاں انسان میں پایا جاتا ہے اسی طریقے سے غیر انسان میں بھی پایا جاتا ہے. بس یہ عرض عام ہے. جنس بھی ایسے ہی ہے. بس جنس فصل کی نسبت عرض عام ہے اور فصل جنس کی نسبت کیا ہے؟ عرض خاص ہے. اما النسبت بینہما انفسہما، فرماتے ہیں خود جنس اور فصل کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ فالجنس عرض عام بالنسبت الی الفصل، جنس جو ہے وہ عرض عام ہے فصل کی نسبت، والفصل خاصۃ بالنسبت الیہ، اور فصل عرض خاص ہے جنس کی نسبت. یہ ایک نتیجہ. وثالثا، تیسرا نتیجہ، ان من الممتنع ان یتحقق جنسان فی مرتبہ واحدہ، محال ہے، ممتنع ہے کہ ایک ہی مرتبے میں دو جنس متحقق ہو جائیں. یہ بھی محال ہے. وَقَذَا فَصْلَانِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِنَوْعٍ، اور یہ بھی محال ہے کہ نوع کے لیے ایک ہی مرتبے میں دو فصل آ جائیں. کیوں؟ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ كَوْنَ نَوْعٍ وَاحِدٍ نَوْعَيْنِ، کیونکہ اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ ایک ہی نوع دو نوع ہے. چونکہ فصل آ کر نوع تشکیل دیتی ہے. اگر دو فصلیں ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ایک ہی نوع دو نوع رکھے گی، اور یہ محال ہے. ہم وجداناً درک کرتے ہیں ایک نوع ایک ہی نوع ہو سکتی ہے، دو نوع نہیں، کیونکہ دو نوع دو حقیقتیں ہیں اور ایک ہی چیز دو حقیقتیں نہیں رکھ سکتی. ورابعا ان الجنس والمادہ متحدان ذاتاً، جنس و مادہ متحد ہیں ذاتی طور پر، ذات میں، مختلفان اعتباراً، اختلاف ان کا اعتباری ہے. کیسے؟ فالمادۃ اذا اخذت لا بشرط، اگر مادے کو لا بشرط لحاظ کریں، کانت جنسا، تو وہ جنس کہلائے گا. اب چونکہ میں نے اس عبارت کی وضاحت کل تفصیل سے بیان کر دی تھی، لہذا اس عبارت کو حل کرنے کے لیے آپ پچھلے درس کی طرف رجوع کریں گے. کما ان الجنس اذا اخذ بشرط لا کان مادتن، اور جب آپ جنس کو بشرط لا اخذ کریں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مادہ. وکذا الصورت، اسی طریقے سے صورت ہے. کیسے؟ صورت فصل ہے اذا اخذت لا بشرط، یعنی اگر صورت کو ہم لا بشرط لحاظ کریں تو اس وقت یہ صورت فصل کہلائے گی. کما ان الفصل صورت اذا اخذ بشرط لا، اور فصل صورت کہلائے گی کہ جب ہم اس کو بشرط لا نگاہ کریں. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَادَّةَ فِي الْجَوَاهِرِ الْمَادِّيَّةِ مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ. ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ جواہر مادیہ میں مادہ خارج میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ مادہ خارج کی حقیقت ہے. خارجی شے اگر مادہ رکھے گی تو اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ مختلف صورتوں کو قبول کر سکتا ہے. اگر مادہ نہ ہو
تو اس کے اندر کبھی بھی تغیر نہیں آ سکتا، کبھی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ مادہ مادی جواہر کے اندر خارج میں موجود ہوتا ہے، مادہ وہ چیز رکھے گی کہ جو خارج میں مرکب ہوگی مادہ و صورت سے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، مادہ رکھتی ہے، اور اس کے خارج سے آپ مادے کو ذہن میں تصور کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کب مادے کو جنس کہیں گے، کب جنس کو مادہ کہیں گے، جب آپ مادہ خارجی کو ذہن میں لے کر آ جائیں اور ذہن میں اعتبار کریں گے کہ مادہ اگر لا بشرط ہو تو جنس ہے، اگر بشرط لا ہو تو کیا ہے، مادہ ہے۔ ایک چیز اگر بسیط ہو تو فرماتے ہیں بسیط چیز جو ہے وہ چونکہ مرکب نہیں ہوتی، بس اس کا جو ہے وہ جنس و فصل بھی موجود نہیں ہوتی۔ جنس و فصل فقط ان چیزوں کی ہے جو خارج میں مادہ و صورت سے مرکب ہوں، لیکن اگر کوئی چیز بسیط ہو یعنی مرکب نہ ہو مادہ و صورت سے، فقط صورت ہی صورت ہو مثلا، تو اس وقت جنس و فصل نہیں رکھے، کیونکہ جنس و فصل ہم نے کیا کہا، وہی مادہ و صورت ہیں، فقط اعتباری فرق ہے۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمَادَّةَ فِي الْجَوَاهِرِ الْمَادِّيَّةِ مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ، مادہ جواہر مادیہ میں موجود، خارج میں موجود ہوتا ہے۔ عَلَى مَا سَيَأْتِي کے بعد میں ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ أَمَّا الْأَعْرَاضُ فَهِيَ بَسِيطَةٌ غَيْرُ مُرَكَّبَةٍ فِي الْخَارِجِ، لیکن اگر ہم اعراض کو دیکھیں تو اعراض جو ہے وہ بسیط ہوتے ہیں اور مرکب نہیں ہوتے خارج میں مادہ و صورت کے ذریعے۔ تو اب کیا حقیقت ہے ان کی، ما بہل اشتراک فیہا عین ما بہل امتیاز، جو چیز بسیط ہوتی ہے اس کے اندر اگر تمایز پایا جاتا ہے تو اس کا امتیاز وہی ہوتا ہے جو اس کا اشتراک ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ يَجِدُ فِيهَا مُشْتَرَكَاتٌ یا مشترکات و مختصات، فرماتے ہیں کہ مثلا رنگ کیا ہے، رنگ عرض ہے، اور فلسفے میں یہ بات ثابت ہے کہ عرض بسیط ہوتی ہے، درست ہے، اور جب بسیط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جنس و فاصل نہیں رکھتی، چونکہ مادہ و صورت نہیں رکھتی پس جنس و فاصل بھی نہیں رکھے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بالوجدان اور خود بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم رنگ کے اندر امتیاز کے بھی قائل ہیں اور کیا ہے، اشتراک کے بھی قائل ہیں، اور جزء مشترک کو آپ نے جنس کہا ہے، جزء مختص کو آپ نے فصل کہا ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ جنس و فصل اعراض میں ملتی ہے۔ علامہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ فصل نہیں ہے، جنس نہیں ہے، بلکہ یہ جنس و فصل کا کام کر رہے ہیں، وَإِلَّا حقیقت میں جنس و فاصل نہیں ہے، کیونکہ جنس و فاصل تب کہلاتے کہ جب یہ اعراض خارج میں مادہ و صورت رکھتے ہوتے، حالانکہ یہ خارج میں مادہ و صورت نہیں رکھتے۔ آپ کو اگر میں یاد دہانی کراؤں، آپ نے یہ بحث لمعہ کے پہلے صفحے کے اندر پڑھی ہے، کہاں؟ تعریف طہارت میں۔ طہارت کی جب آپ نے تعریف کی ہے وہاں پر آپ ایک جزء مشترک لے کر آئے تھے، ایک جزء مختص لے کر آئے تھے، اور شہید ثانی نے انتہائی دقیق تعبیر استعمال کی تھی، کیا فرماتے ہیں کہ اس ایک بے منزلہ جنس قرار دیا اور ایک بے منزلہ فاصل، یعنی یہ بے منزلہ کی تعبیر اس لیے لے کر آئے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو جنس میں عنوان جنس ذکر کر رہا ہوں یہ جنس نہیں ہے، جنس کا کام کر رہی ہے، اور جس کو میں فصل کے عنوان سے لایا ہوں وہ فصل نہیں ہے بلکہ فصل کا کام کر رہی ہے۔ یہاں بھی یہی چیز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْعَقْلُ يَجِدُ فِيهَا مُشْتَرَكَاتٍ وَمُخْتَصَّاتٍ، عقل جو اعراض کے اندر مشترکات پاتی ہے اور مختصات پاتی ہے، فَيَعْتَبِرُهَا أَجْنَاسًا وَفُصُولًا، اور عقل جو ہے ان مشترکات اور مختصات کو جنس اور فصل اعتبار کرتی ہے، ثم يعتبرها بشرط لا، اور پھر ان کو بشرط لا میں بھی اعتبار کر لیتی ہے، فتصیر موادا وصورا عقلیہ، اور پھر وہ مادہ و صورت بھی کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حقیقت میں مادہ و صورت نہیں ہے، حقیقت میں جنس و فصل نہیں ہے، فقط عقل تحلیل میں ایسی چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے کہ جس کے اندر یہ مشترک اور مختص ہیں۔ بس یہ ایک ہماری فصل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد
फसले पंजुम के अंदर आकर फासल के बाज अहकाम को बयान करते हैं कि ये जो अहकाम यहां पर बयान हो रहे हैं मामूलन ये वाली बहस मंतिक में मौजूद नहीं होती। ये यहां थोड़ा अमीक मतालिब हैं, मंतिक के निस्बत हैं, आसान यानी मंतिक के निस्बत जो है वो अमीक मतालिब हैं। फरमाते हैं कि फसल तकसीम होती है फसल मंतकी व फसल इश्तिकाकी। फसल मंतकी किसे कहते हैं और फसल इश्तिकाकी किसे कहते हैं? फरमाते हैं कि फसल मंतकी उस फसल को कहते हैं कि जो हकीकतन फसल नहीं होती, मंतकी अपना काम चलाने के लिए अरज़ी खास को बेउन्वान फसल इस्तेमाल करता है। बस मंतकी जिसको फसल कहता है, अगर दिक्कत की जाए तो वो हकीकत में फसल नहीं होता, बल्कि वो अरज़ी खास होता है। मिसाल क्या है? यही तारीफ जो हम इतना अरसे से बयान कर रहे हैं कि अल इंसानु हयवानुन नातिक। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इंसान की जिन्स हैवान है और उसकी फसल क्या है? नातिक है। अल्लामा फरमाते हैं कि अगर आप दिक्कत करें तो ये नातिक इंसान की फसल नहीं है। क्यों? क्या दलील है आपके पास कि नातिक फसल नहीं है? अल्लामा फरमाते हैं, देखें नातिक होने का माना क्या है। नातिक होने के दो ही माने हैं, आप दो ही माने कर सकते हैं। नातिक यानी बोलने वाला, नुत्क करने वाला, या ये माना करेंगे, या कहेंगे नातिक यानी तफक्कुर व तदब्बुर करने वाला। ये दो माने हैं। छठे मरहले में जाकर कि जो इसके बाद मरहला आ रहा है, वहां पर हम अराज की जब अकसाम पढ़ेंगे, अरज की जो मुख्तलिफ अरज के मकूले जो मुख्तलिफ मौजूद हैं वो पढ़ेंगे जाकर, तो वहां पर ये बात पढ़ेंगे कि हमारे पास एक कैफ मस्मू है, यानी ऐसी कैफ जो सुनी जाती है, मस्मू, और एक कैफ क्या है? कैफ नफसानी है, यानी ऐसी कैफ जिसका नफ्स के साथ ताल्लुक है। फरमाते हैं कि अगर आप नातिक का माना बोलने वाला करें तो फिर ये कैफे मस्मू में जाता है, यानी किसके तहत दाखिल है? कैफे मस्मू में, यानी वो कैफ के जो सुनने के साथ मरबूत है, कि इसकी तफसील छठे मरहले में पढ़ेंगे जाके। और अगर आप नातिक का माना तफक्कुर करने वाला करें या तदब्बुर करने वाला करें तो नातिक कैफे नफसानी में जाएगा। और कैफ अरज का मकूला है, कैफ अरज है, और इंसान क्या है? जोहर। और मुहाल है कि जोहर की जात को तश्कील देने वाली चीज अरज हो। अरज जोहर को लाहिक तो हो सकती है, लेकिन उसकी जात को तश्कील नहीं दे सकती, क्योंकि जोहर की हकीकत जोहर है, इसको बनाने वाली जात भी जोहर होनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि एक चीज की जात में अरज शामिल हो और वो जोहर कहलाए? यह तो गोया ऐसे है जैसे कोई आकर कहे 2 और 2 रोटियां कितनी हैं, वो कहे मसलन कुछ और नाम ले ले, या मसलन जिस तरह मिसाल देते हैं 2 और 2 क्या है, वो कहता है 4 रोटियां। बहरहाल मिसाल कोई भी आप ले सकते हैं उसके अंदर आकर। तो ये तो गोया जो है वो इस किस्म का माना हो जाएगा, यानी आप जात में एक चीज को अख्ज कर रहे हैं, नतीजा कुछ और ले रहे हैं। जात में जो अरज है, और जात क्या आपने कह दी? जोहर। जोहर है तो उसकी जात में शामिल अनासिर भी जोहर होने चाहिए। फरमाते हैं बस यहां से यह मालूम होता है
کہ جو منطق نے ابھی تک آپ کو بتایا تھا کہ یہ فصل حقیقی ہے یا فصل ہے، اب پتا چلا جا کر کہ ناطق فصل حقیقی نہیں ہے۔ پھر یہ ناطق ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ ناطق فصل حقیقی کا اثر ہے اور اثر خاص ہے۔ یہ اثر خاص منطقی اس کو فصل کی جگہ استعمال کرتا ہے۔ کیوں استعمال کرتا ہے منطقی؟ چونکہ یہ بات طے شدہ ہے تمام علوم کے اندر، عقلی بھی مانتے ہیں اور طبیعی و فزکس و سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ ایک چیز کی فصل حقیقی کو ڈھونڈنا یا محال ہے یا اتنی مشکل ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ محال ہی ہے۔ ہمارا اکثر سروکار جو ہے وہ عوارض خاصہ کے ساتھ ہے، اور لہذا اپنا کام چلانے کے لیے منطقی اسی عوارض خاصہ کو فصل کا نام دے دیتا ہے۔ حقیقی فصل کو فصل اشتقاقی کہتے ہیں، اور جو فصل اس حقیقی فصل سے مشتق ہو لی جائے اس کو فصل منطقی کہتے ہیں۔ دقت کریں، فصل حقیقی کو کیا کہتے ہیں؟ فصل اشتقاقی۔ اور جو منطق میں یعنی جو اسی فصل حقیقی سے اخذ کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل منطقی۔ مثلا انسان کی اگر فصل حقیقی بیان کرنا چاہیں ہم تو اپنا کام چلانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی فصل حقیقی اس کا نفس ناطق ہونا ہے۔ یعنی یہ جو نفس ناطقہ آپ رکھتے ہیں، نفس ناطقہ، یہ نفس اس کی فصل حقیقی ہے، یہ نفس ناطقہ فصل اشتقاقی کہلائے گی۔ لیکن پھر اس فصل اشتقاقی و فصل حقیقی کا لازمہ یہ ہے کہ یہ انسان درک کرتا ہے، لہذا ناطق ہونے کو نفس ناطقہ سے استخراج کرتے ہیں اور انسان کی طرف کیا ہے؟ نسبت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ناطق انسان کی فصل ہے۔ تو ناطق فصل منطقی ہے اور فصل اشتقاقی و فصل حقیقی کیا ہے؟ ذو نفس ناطقہ، یعنی نفس ناطقہ رکھنا، یہ اس کی فصل حقیقی ہے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ دیکھیں، ينقسم الفصل نوع انقسام الى المنطقی والاشتقاقی، فصل ایک قسم کے اندر، نوع انقسام اس لیے کہا ہے چونکہ فصل کی مختلف تقسیمیں ہیں، جس کی ایک تقسیم ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ فصل تقسیم ہوتی ہے قریب اور بعید کی طرف، تو کہتے ہیں ایک قسم فصل کی یہ ہے کہ فصل منطقی اور اشتقاقی میں تقسیم ہوتی ہے۔ فالفصل المنطقی هو اخص اللوازم التي تعرض النوع واعرافها، فصل منطقی اس فصل کو کہتے ہیں جو اخص لوازم ہے۔ نوع انقسام ایک قسم کی جو تقسیم ہے اس کی، ہاں نوع یہاں پہ معنی ایک وہ قسم یا اس طرح کا معنی کریں گے۔ ہوا اخص اللوازم، فصل منطقی اخص لوازم ہے یعنی خاص لوازم، عرضی خاص کہ جو اخص لوازم کیا ہے؟ نوع کو عارض ہوتے ہیں، وہ اخص لوازم کیا ہیں؟ وہ اعرافها، اور معروف ترین ہوتے ہیں، یعنی اس کو پہچانتا ہے اور اسی نوع کے لیے ہی پہچانا جاتا ہے۔ وَهُوَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ وَيُوزَعُ فِي الْحُدُودِ مَكَانَ الْفُصُولِ الْحَقِيقِيَّةِ، فرماتے ہیں یہی اخص اللوازم ہیں کہ جو تعریف کے اندر فصول حقیقیہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اور اخذ ہوتے ہیں۔ کیوں یہ کام کیا جاتا ہے؟ لِصُعُوبَةِ الْحُصُولِ غَالِبًا، چونکہ علی الفصل الحقیقی الذی یقوم النوع، چونکہ فصل حقیقی جو کہ نوع کی ذات کو تشکیل دیتی ہے اس کو حاصل کرنا غالباً بہت مشکل ہے۔ کن ناطق للانسان، مثال کیا ہے؟ ناطق کی لیتے ہیں جو انسان کی نسبت ہے۔ والساحل للفرس، اور ہنہنانا یہ فصل قرار دی گئی ہے منطق میں گھوڑے کے لیے۔
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّطْقِ، تو علامہ فرماتے ہیں ہم تحلیل کرتے ہیں کہ نطق سے مراد کیا ہے. تو نطق سے مراد مثلاً اِمَّا النُّطْقُ بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ، اگر آپ نطق سے مراد نطق بمعنی تکلم بولنے والا لیں گے، فَهُوَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الْمَسْمُوعَةِ، تو یہ کیفیات مسموع میں سے ہے. وَإِمَّا النُّطْقُ بِمَعْنَى إِدْرَاكِ الْكُلِّيَّاتِ، اگر آپ ناطق و نطق کا معنی درک کرنے والا لیں، کلیات کو درک کرنے والا لیں، فَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، تو اس وقت ناطق کس کیف کے تحت ہے؟ کیف نفسانی کے تحت ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَالْكَيْفِيَّةُ كَيْفَ مَا كَانَتْ مِنَ الْأَعْرَاضِ، کیف چاہے جس قسم کا ہو، مسموع ہو یا کیف نفسانی، ہر حالت میں کیف عرض شمار ہوتا ہے. وَالْعَرَضُ لَا يُقَوِّمُ الْجَوْهَرَ، اور عرض کبھی بھی جوہر کی ذات کو تشکیل نہیں دے سکتا. وَقَضَا الصَّحِيلِ، اور اسی طریقے سے آپ صحیل کا بھی معنی کر سکتے ہیں. وَلِذَا رُبَمَا كَانَ أَخَصُّ اللَّوَازِمِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، یہ دوسری دلیل دیتے ہیں. دیکھیں دقت کریں، دوسری دلیل دیتے ہیں کہ جو منطق میں بے عنوان فصل ذکر ہوتی ہے وہ حقیقی فصل نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر حقیقی فصل ہو، ہم پہلے کہہ کر آئے ہیں کہ ایک نوع دو فصلیں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اگر ایک نوع دو فصلیں رکھے گی تو ایک نوع کا دو نوع ہونا لازم آئے گا، چونکہ فصل نوع تشکیل دیتی ہے. اگر دو فصل آئیں گی اس کا مطلب ہے کہ وہ دو نوع کو تشکیل دے گی، اور ایک ذات کا دو حقیقتیں رکھنا لازم آئے گا جو کہ محال ہے. ایک ذات ایک ہی حقیقت رکھتی ہے، دو حقیقتیں نہیں رکھ سکتی. فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں حیوان کی کیا تعریف کی جاتی ہے. حیوان کی تعریف کی جاتی ہے جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، جسم نامی جنس ہے جو کہ حیوان اور غیر حیوان کے اندر مشترک ہے، کیونکہ پودے بھی نمو کرتے ہیں. حساس ایک مطلب، متحرک بالارادہ دو مطلب. فرماتے ہیں یہ دونوں فصلیں ہیں، حساس بھی فصل ہے اور متحرک بالارادہ بھی فصل ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ منطقی فصل کو حقیقی فصل کہیں تو اس کا لازم یہ آئے گا کہ حیوان دو فصلیں رکھتا ہے، ایک حساس ہے اور دوسری حساس متحرک بالارادہ ہے. حالانکہ فلسفے میں یہ بات ثابت ہے اور پہلے ہم بات کر کے آئے ہیں کہ ایک نوع دو فصلیں نہیں رکھ سکتا. بس معلوم ہوا کہ حساس منطقی فصل تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقی فصل نہیں ہے. متحرک بالارادہ منطقی فصل تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقی فصل نہیں ہے. منطقی فصل تھی اسی لیے دو آ گئی ہیں اور مشکل پیش نہیں آئی ہے، اگر حقیقی فصل ہوتی تو پھر یہ ممکن نہیں تھا. یہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ منطق میں جو فصل ذکر کی جاتی ہے وہ حقیقی فصل نہیں ہوتی. وَلِذَا رُبَمَا كَانَ أَخَصُّ اللَّوَازِمِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، اسی وجہ سے بعض اوقات جو عرضی خاص ہوتے ہیں، خاص لوازم ہوتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. فَتُوزَعُ جَمِيعًا مَوْضِعَ الْفَصْلِ الْحَقِيقِي، اور ان تمام عوارض خاصہ کو فصل حقیقی کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ مثال دی ہے، جس طرح کی یہ مثال بھی دے رہے ہیں. کما یؤخذ الحساس والمتحرک بالارادہ جمیعا فصلا للحیوان، یہ دونوں مل کر حیوان کی فصل بنتے ہیں. ولو کان فصلا حقیقیا، اگر یہ فصل حقیقی ہوتے، لم یکن الا واحدا، تو وہ فصل ایک ہی ہوتی، دو فصلیں نہ ہوتی. کما تقدم، جیسا کہ ہم پچھلی فصل میں بیان کر کے آئے ہیں. والفصل الاشتقاقی مبدأ الفصل المنطقی، پس فصل اشتقاقی یہ سرچشمہ ہے کس کا؟ منطقی فصل کا. وَهُوَ الْفَصْلُ الْحَقِيقِي، اور فصل اشتقاقی حقیقی فصل ہے کہ المقوم للنوع، کہ جو نوع کی ذات کو تشکیل دیتی ہے. كَكَوْنِ الْإِنسَانِ ذَا نَفْسٍ نَاطِقَةٍ فِي الْإِنسَانِ،
فصل اشتقاقی انسان کی کیا ہوگی؟ جیسا کہ انسان کا نفس ناطقہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ اس کی فصل اشتقاقی ہے۔ وَكَوْنُ الْفَرَسِ ذَا نَفْسٍ صَاحِلَةٍ فِي الْفَرَسِ، اور گھوڑے کے اندر نفس ساحل رکھنا جو ہے یہ اس کی فصل حقیقی و فصل اشتقاقی ہے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ اگلا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ نو کی حقیقت اس کی فصل اخیر کے ذریعے ہے۔ ناطق ہونا سے مراد ہم نے کیا کیا ہے؟ درک لیا ہے، درک کرنا ہے۔ نفس ناطق حقیقت انسان ہے، یعنی نفس رکھنا۔ درک اور تفکر آثار نفس ناطقہ میں سے ہیں، درست ہے؟ خود نفس ناطقہ وہ نہیں ہے، بس ناطق سے مراد ہم تفکر و ادراک لیتے ہیں اور نفس ناطقہ اس کا سرچشمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت نو جو ہے اس کی فصل اخیر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی نو نے کب تشکیل پانا ہوتا ہے؟ کہ جب فصل اخیر آ جائے۔ فرماتے ہیں ثم ان حقیقت النوع ہی فصلہ الاخیر، حقیقت نو وہی اس کی فصل اخیر ہوتی ہے۔ مثلا انسان نو ہے، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ ناطق۔ ناطق فصل اخیر ہے، یہی اس کی ذات کو اور نو کو تشکیل دے رہی ہوتی ہے۔ وذالک لان الفصل المقوم هو محصل نوعہ، کیونکہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، فصل کے جو نو کی ذات کو تشکیل دیتی ہے، فصل مقوم جو ہوتی ہے وہ نو کے لیے محصل ہوتی ہے۔ فما اخذ فی اجناسہ وفصولہ الاخر علی نحو الابہام ماخوذ فیہ علی وجہ التحصل، کہتے ہیں وہ چیز کہ جو اجناس میں اور فصول بعیدہ میں چیز اخذ ہوتی ہے، ناطق فصل قریب ہے، فصل قریب سے ہٹ کر بھی بہت ساری فصول ہیں، یعنی جسم جنس ہے، اس کی اپنی فصل ہے، جسم نامی جنس ہے، اس کی اپنی فصل ہے، اور کیا حیوان جو ہے وہ جنس ہے، اس کی اپنی فصل ہے، اور فصل آ کر نو کو تشکیل دیتی ہے۔ فرماتے ہیں ناطق سے پہلے پہلے جتنی بھی فصول ہیں وہ انسان کی نسبت مبہم ہیں، اور جنس بھی کیا ہے؟ مبہم ہے۔ تو فرماتے ہیں فما اخذ فی اجناسہ وفصولہ الاخر علی نحو الابہام، وہ چیز کہ جو اجناس میں یا فصول اخر یعنی دوسری فصول میں جو فصل اخیر سے ہٹ کر ہیں ان میں اخذ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ علی نحو الابہام، یعنی مبہم طور پر جو اخذ کیا جاتا ہے، ماخوذ فیہ علی وجہ التحصل، فصل اخیر میں وہی چیز کیا ہوتی ہے؟ تحصلی طور پر موجود ہوتی ہے۔ حیوان پہلے مبہم تھا، ناطق آ کر اس کو کیا کر دیتی ہے؟ تحصل و تعین و تحقق عطا کر دیتی ہے۔ باقی فصول مبہم تھی انسان کی نسبت، اب ناطق آ کر ان کو کیا دیتی ہے؟ تحصل عطا کر دیتی ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، اس پر یہ نتیجہ مترتب ہوتا ہے کہ أَنَّ حَزِيَّةَ النَّوْعِ بِهِ، تو کہتے ہیں کہ نو، یہ نو ہونا، حزیہ یعنی حاضہی سے لیا ہے انہوں نے، حزیۃ النو بہی، نو کا یہ ہونا، یہ نو، مثلا انسان یہ نو ہے، فرس یہ نو ہے، یہ نو کہنا یہ کس کے ساتھ ہے؟ بہی یعنی اسی فصل اخیر کے ساتھ ہے۔ فنوعیت النو محفوظۃ بہی، اور نو کی نوعیت اسی فصل اخیر کے ذریعے محفوظ ہے۔ ولو تبدل بعض اجناسہ، اگرچہ بعض اجناس اس کی تبدیل ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ مثلا دیکھیں، دقت کریں، انسان جو ہے وہ مادہ رکھتا ہے، مادہ اس کا کیا ہے؟ بدن، درست ہے؟ یہ بدن میں مادہ موجود ہے، اور اس بدن اور مادے کے اندر مختلف صورتیں آتی ہیں کہ جب انسان کا بدن رشد کرتا ہے، درست ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ انسان کا بدن لحظے بے لحظے تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ انسان وہی انسان کہلاتا ہے۔ مثلا آپ بچے تھے تو آپ کا بدن طول کے اندر بھی کم تھا اور خواص کے اعتبار سے بھی
कम था, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद आपके जिस्म में बहुत सारी, आपके बदन में, आपके मादे में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है आप वही इंसान हैं जो आप बचपन में थे। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि इतनी तब्दीलियों के बाद जब कहा जा रहा है कि आप वही इंसान हैं जो बचपन में थे, इसका मतलब ये है कि इंसान की हकीकत का ताल्लुक उसकी क्या है, जिन्स और मादे के साथ नहीं है, बल्कि उसकी फसले अखीर के साथ है, नातिक होने के साथ है। उसका नातिक होना तब्दील नहीं होता, अगरचे उसके बदन में, उसके मादे में, उसके खवास में जितनी ही तब्दीलियां आ जाएं। बस कहते हैं ये नतीजा निकलता है कि फनोइयतुन नौए महफूजतुन बिही, नो की नोइयत यानी इंसान की इंसानियत महफूज है फसले अखीर के साथ। वलाउ तबद्दला बाज़ अजनासही, अगरचे बाज अजनास उसकी तब्दील ही क्यों ना हो जाएं, नो नो ही रहेगी, इंसान इंसान ही रहेगा। यह कायदा बहुत कारामद कायदा है। मैं यहां तफसील अर्ज नहीं करता, फकत तशवीक के लिए असर बयान करता हूं कि इसका असर कहां होगा। इसका असर और नतीजा जाहिर होगा माद के अंदर, क्योंकि इख्तिलाफ है हुक्मा व मुतकल्लिमीन के दरमियान। मुतकल्लिमीन कहते हैं कि माद में यही जिस्म मादी व उनसुरी के जो इस वक्त हमारे पास है, यही वहां पर महशूर होगा। अगर ये बदन ना हो तो हम नहीं कह सकते कि ये वही इंसान है। ये मुतकल्लिम कायल है। फलासिफा कायल है कि जरूरी नहीं है, बल्कि मुहाल है कि यही बदन वहां पर हो। क़यामत वाले दिन क़यामत के जमाने के मुतनासिब बदन मिलेगा। अब इश्काल ये होता है कि फिर कैसे कह सकेंगे कि आप वही हैं जो दुनिया में थे? तो जवाब क्या है? ये वो है। इसका मिलाक क्या है? आया उसका बदन है या उसकी फसले अखीर है? तो यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि इंसान की हकीकत, हर नौ की हकीकत उसकी फसले अखीर होती है। फसले अखीर बदलनी नहीं चाहिए, अगरचे अजनास में तब्दीली ही क्यों ना हो जाए। तो इस एतबार से अगर बदन तब्दील भी हो जाए माद क़यामत वाले दिन, तो इंसान वही इंसान कहलाएगा जो कि उस दुनिया में मौजूद है। अब यह बात ठीक है ठीक नहीं है, इसकी तहकीक तफसीली किताबों के अंदर मौजूद है। वकज़ा लौ तजर्रदत सूरतुहु अल्लती हियल फ़स्ल बिशर्त ला अनिल माद्दा अल्लती हियल जिन्स बिशर्त ला बक़िया नौअ अला हक़ीक़त नौइही। फरमाते हैं अगर सूरत जो है, सूरत कौन है? वही फस्ल है, लेकिन सूरत को बिशर्त ला हिसाब करते हैं। अगर सूरत जो है, ये अनिल मादा का ताल्लुक लौ तजर्रदत सूरतहु से है। जार मजरूर को मद्देनजर रखें तभी तर्जमा आप सही कर पाएंगे। कज़ा लौ तजर्रदत सूरतहु अनिल मादा, अगर इसी वजह से अगर सूरत अपने सूरत क्या हो जाए? मुजर्रद हो जाए मादे से। अल्लती हियल जिन्स बिशर्त ला, कि मादा किसे कहते हैं? उसी जिन्स को कहते हैं, लेकिन बिशर्त ला के एतबार से अगर सूरत मादे से जुदा हो जाए, मादे को छोड़ दे, मादे से मुजर्रद भी हो जाए, बाक़ी नौ अला हक़ीक़त नौइयत, तो नौ अपनी हकीकत नौइयत पर बाकी रहेगी। मसलन इंसान इस वक्त मादा व सूरत से मुरक्कब है, जिन्स व फसल रखता है इसी वजह से, रूह और बदन रखता है इसी वजह से, और इंसान तकामुल के मराहिल तय करते करते इंसान की रूह बदन से बेनियाज हो जाए, उसको बदन की जरूरत न पड़े अपने आमाल को अंजाम देने में, बगैर बदन ही तमाम अफआल को अंजाम दे, तो आया हम कह सकते हैं कि यह वही इंसान है या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। आप अपनी रूह को अगर तजर्रुद की मंजिल पर भी लेकर चले जाएं, तो आप वही इंसान होंगे जो मादे के अंदर मौजूद थे।
بس یہاں سے نتیجہ لیتے ہیں کہ انسان کی حقیقت اس کی فصل اخیر ہے، نفس ہے اس کا، نہ کہ اس کا باقی اجناس اور باقی چیزیں. کما لو تجردت النفس الناطقہ عن البدن، جس طرح کہ نفس ناطقہ اگر بدن سے جدا ہو جائے تو انسان انسان ہی رہتا ہے، انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنسہ، آخری مطلب فصل کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ فصل کبھی کسی جنس کے تحت نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جنس حیوان کے تحت ہے، حیوان جسم نامی کے تحت ہے، جسم نامی جسم کے تحت ہے، اور جسم جوہر کے تحت ہے. اجناس ایک دوسرے کے تحت تو ہو سکتی ہیں لیکن فصل کسی جنس کے تحت نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر فصل بھی جنس کے تحت ہو تو اس کا مطلب ہے پھر اس کو بھی فصل کی ضرورت ہوگی. انسان جنس کے تحت ہے تو اسی وجہ سے تو اس کو فصل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسان وہی حیوان ہے مبہمن، تو لہذا فصل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آ کے تحصل عطا کرے اس کو. حیوان جسم کے تحت مندرج ہے، اسی وجہ سے اس کو فصل کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ مشخص کرے کون سا حیوان، کون سا جسم نامی. حساس متحرک آ کر کہتے یہ جانور ہے، اگر حساس متحرک نہ ہو تو پودا بن جاتا ہے. درست ہے؟ پس جو چیز جنس کے تحت مندرج ہوتی ہے اس کو فصل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر فصل بھی جنس کے تحت مندرج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس فصل کو بھی فصل کی ضرورت ہے. تو یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے. بس فصل بسیط ہے، یہ کسی بھی جنس کے تحت مندرج نہیں ہوتی. ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنس، فصل جو ہے وہ اپنی جنس کے تحت مندرج نہیں ہوتی. بمعنی یعنی کیا مراد؟ اس کا مراد یہ ہے کہ ان الجنس غیر ماخوذ فی حدہ، فصل کی اگر تعریف کریں اس کی تعریف میں جنس آخذ نہیں ہے. ناطق کی تعریف کریں تو ناطق کی تعریف میں حیوان نہیں آتا. وَإِلَّا احتاج إِلَى فَصْلٍ يُقَوِّمُ، اگر جنس اخذ ہو جائے فاصل کی حد میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاصل جنس کے تحت مندرج ہے اور پھر اس فاصل کو دوسری فاصل کی ضرورت پڑے گی کہ جو اس فاصل کو مقوم کرے، آ کر تشکیل دے، تحصل دے، تقویم کرے اس کو. وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَيْهِ، اگر آپ اس بات سے نہیں ہٹیں گے تو اس کا مطلب ہے تسلسل لازم آئے گا، کیونکہ پھر ہم اس فاصل کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ فاصل جنس کے تحت مندرج ہے یا نہیں. اگر مندرج ہے پھر فاصل کی ضرورت پڑے گی. وَيَتَسَلْسَلْ، تسلسل لازم آئے گا. بِتَرَتُّبِ فُصُولٍ غیر متناہن، اور اس کا لازم یہ آئے گا کہ تسلسل آئے گا کیونکہ یہاں پر فصول غیر متناہی کا ترتب لازم آئے گا. یعنی آپ کا سلسلہ یہ کہیں جا کر رکے گا نہیں، اور تسلسل فلسفے میں اور عقلی طور پر کیا ہے؟ محال ہے. پس فصل بسیط ہے، کسی بھی جنس کے تحت مندرج نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.